الأضحية. حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني. دن کتنے ہیں؟ 3 دن ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ 10، 11، 12 ذوالحجہ. ان 3 دنوں میں کسی انسان کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں من احراق الدم، جتنا کہ جانور کے خون بہانا. جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بہانا ان 3 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر فرمایا انہو لیأتی یوم القیامہ، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا. بقرونہا واشعارہا واضلافہا، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، پیر کے جو کھر ہیں. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک اس جانور کا خون اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے اس سے پہلے کہ یہ زمین تک پہنچے. یعنی ابھی گلے پہ چھری چلائی اور خون جیسے ہی فوراً نکلتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے. فطیبوا بہا نفسا، لہٰذا تم دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو. تو اس حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو ترغیب دی، فضیلت بھی ذکر کی. دکھانا نہیں ہے، دکھلاوا ریاکاری نہیں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اللہ پاک کو راضی کرنا. تو مومن بندہ تو ہر وقت اس بات کی فکر میں ہے کہ اللہ پاک مجھ سے خوش ہو جائے اور میرا تعلق اللہ سے مضبوط تر ہو جائے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی یہ جو 3 دن ہے قربانی کے، ان 3 دنوں میں خون بہانا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، خون بہانا. اور پھر فرمایا کہ یہ بھی مت سمجھو کہ تم نے جانور ذبح کیا، وہ کٹ گیا، صاف ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پیٹ میں چلا گیا، ختم ہو گیا. نہیں، ظاہری طور پر تو جانور ذبح کرنے کے بعد انسانوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن اللہ کی کریم اور مہربان ذات ہے، وہ اس جانور کی ایک ایک چیز کو محفوظ فرما لیتی. لہذا جب قیامت کا دن ہوگا، بندے کے نامہ اعمال تلیں گے تو فرمایا اس قربانی کے جانور کو بھی لایا جائے گا، اور اس انداز سے لایا جائے گا کہ اگر وہ سینگوں والا جانور تھا تو اس کے سینگ بھی ہوں گے، اس کے جسم کے بال بھی ہوں گے، اس کے پیروں کے کھر، ایک چیز اس سے ختم نہیں کی جائے گی. اور وہ لا کر کے اس بندے کے نیک اعمال والے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. تو تسلی ہو گئی کہ جانور کا وزن قیامت کے دن کے ترازو میں بھی وزن کے طور پہ ڈالا جائے گا. اب اندازہ لگائیں. اسی لیے حکم دیا کہ انسان جب قربانی کا جانور لے تو اپنی حیثیت اور استطاعت کو دیکھتے ہوئے اچھے سے اچھا جانور لے. یہ کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے ان دنوں میں. بعض دفعہ ان دنوں میں ہم کمزور بات کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی کیا ضرورت تھی اتنا مہنگا جانور، اتنا فربا جانور لینے کی. دیکھیں شریعت کے مزاج کو سمجھیں، انسان کے جذبات کو نہیں. معاشرے کے جذبات کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم ایک ڈکٹیشن لے رہے ہوتے ہیں، جو چیز ماحول میں چل رہی ہوتی وہ باتیں وہ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، مالی اسباب ہے، اور یہ جا کر اچھا جانور، نسلی جانور، مہنگا جانور، خوبصورت جانور، بنا ہوا جانور خرید کر لاتا ہے، تو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ بھئی خدا نخواستہ میں کسی کے بارے میں فتویٰ جھاڑ دوں اور کہوں یہ سب دکھلاوا ہو رہا ہے. اللہ پاک کو تو جواب دینا ہے. ابھی اگر اس کے دل میں وہ بات نہیں تھی تو قیامت کے دن گلے میں رسا ڈال دیا جائے گا جواب تو. اس لیے قربانی کے جانور کے لیے
باقاعدہ ترغیب دی، آگے روایت آ رہی، اس میں اہتمام ہے، اتفاقیات نہیں ہیں۔ گئے، جو چیز نظر آئی پیسے دیے، لے لیا، کہا بھئی ذبح ہی کرنا ہے نا، بس جو ہو۔ اب اس طرح مریل جانور، بیمار جانور، کمزور جانور، اور میرے پاس وسعت ہو تو میں غلط کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب وزندار جانور لیا اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، تو یہ وزن والا جانور قیامت کے دن میرے ترازو میں وزن ڈال دے گا، تولا جائے گا۔ یہ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ تیسری بات، انسان کو ایک فکر ہوتی ہے کہ بھئی میں نے یہ عمل تو کر لیا، مال بھی خرچ کیا، لیکن کیا پتہ کسی موقع پر دل میں خیال آیا ہو، دھیان آیا ہو کہ بھئی لوگ دیکھ لیں، لوگ تعریف کر لیں، لوگوں کو میرا یہ گوشت بانٹنا اچھا لگ جائے، تو انسان ذرا خوفزدہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا یہ عمل ضائع تو نہیں ہوا یا قبول ہوا نہیں ہوا۔ تو رحمت کائنات نے تسلی دی، اور بہت بڑی تسلی دی۔ فرمایا تم جب جانور کے گردن پہ چھری چلاتے ہو تو تسلی اور یقین کر لو، اس جانور کے گلے سے زمین تک ابھی خون نہیں پہنچا ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، وہاں جا گیا، چلا گیا، قبول ہو گیا۔ مطمئن کر دیا امت کو کہ بھئی پریشان نہیں ہو اس بات۔ اور آخر میں فرمائے فطیبوا بہا نفسا، لہذا جب قربانی کرو تو دل کے بوجھ کے ساتھ اور دل کی بے اطمینانی کے ساتھ نہیں، خوش دلی کے ساتھ، کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے وسعت دی اور میں نے یہ عمل کر لیا، اللہ کی توفیق سے ہوگی، خوش ہو جاؤ۔ اس لیے کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے احباب ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ کے متعلقین میں بھی ہوں گے، کہ اب ایک بندے کے لیے تو ایک چھوٹا جانور کافی ہے، ایک بکرا لے آئے، دمبا لے آئے، یا بڑے جانور میں ایک حصہ بھی کر لے تو کام ہو جائے۔ اب وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی وسعت کو دیکھتے ہوئے 4-5 جانور لے لی، زیادہ جانور لے لی، سب کی گردن پہ چھری چلا دی، سب کو ذبح کر دیا، اس کا گوشت بانٹ دیا، دل کی خوشی کے ساتھ کیا۔ اس نے بہت بڑی سنت کو زندہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو پورا کیا۔ قربانی کے یہ ایام اور قربانی کا یہ عمل یاد رکھیں، یہ مومن کے ایمان کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ یہ اس موقع پر کیا کرتا ہے۔ اس لیے یہ عمل ہے اور اہتمام والا عمل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس کا باقاعدہ اہتمام کیا ہے۔ یہ جو اب ایک مزاج سا ہمارا چل پڑا ہے نا، کہ بھئی کوشش یہ ہو کہ بھئی چلے جانور کہیں ذبح ہو جائے، کوئی صاف کر لے، کاٹ لے، بس مجھے پیک تھیلی پہنچ جائے۔ سب کوشش تو یہی کرتے ہیں، یعنی بس چلیں، کون یہ سب کرے گا؟ قربانی ہو جائے گی، اس کی کوئی نفی نہیں ہے، لیکن قربانی کی جو روح ہے اور اس کے اندر جو ایک اللہ پاک نے ایک حکمت رکھی ہے، وہ اس سنت ابراہیمی کی خدمت کر کے اس کو ذبح کرنا، اہتمام کے ساتھ، اس کو خریدنا، اس کو لانا، اس کو پالنا، اس کو نہلانا، دھلانا، اس کو گھاس چارہ کھلانا، اس سے محبت کرنا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا نا، ہمارے اکابر میں سے، بزرگوں میں سے بہت بڑی شخصیت گزرے، حضرت شیخ الہند ان کا لقب ہے، نام محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دارالعلوم دیوبند جو بر صغیر پاک و ہند کا علمی اور روحانی مرکز ہے، اور آج دنیا میں جس کا فیض ہے، اس کے شیخ الحدیث تھے، اور بلا مبالغہ ہزاروں علماء کے، اولیاء اللہ کے استاذ تھے۔ اب مدرسے کے اندر ان کو گھر دیا گیا تھا، تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب قربانی کا وقت آتا،
پورا سال اپنے مہینے کی تنخواہ میں سے پیسے الگ کرتے تھے کہ اس سے قربانی کا جانور لینا ہے. ایک پھر جب عید الاضحیٰ ذوالحجہ شروع ہوتا تو وہ جمع کیے ہوئے پیسے نکال کر جا کر کے اس سے ایک خوبصورت مینڈا، ایک دمبا خریدتے، خاص خود خریدنے جاتے، مینڈا دمبا. اور دمبا کیسا ہونا چاہیے روایت آئے گی آج یا آئندہ کے درس کی مجلس میں کہ آپ علیہ السلام نے کیا اہتمام کیا. تو حضرت اس کو خرید کر لاتے اور پھر لانے کے بعد اس کے گھاس چارے کی خود ترتیب بناتے. دیوبند کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، ہزاروں شاگرد ان سے پڑھتے تھے، خادمین تھے، نہیں خود ہاتھوں سے چارہ بنا کر کے اس کو ہاتھ کھلاتے تھے. اور جب 3 دن رہ جاتے نا دوستو، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، قربانی میں 3 دن جب رہ جاتے پھر گھاس چارہ بند کر دیتے. پھر کیا کرتے؟ پھر دودھ لا کے اس کو پکاتے تھے، اس میں جلیبی ڈال کر کے اپنے ہاتھ سے اس دمبے کو کھلاتے. دودھ جلیبی جو مشہور ہے نا ہمارے ہاں، دودھ جلیبی قربانی کے دمبے کو کھلاتے، اس کا اکرام کرتے اور پھر اس کو نہلا کر اس کے جسم پر اپنے ہاتھ سے مہندی لگاتے خوبصورتی کے لیے. اب تو یہ چیز کم ہو گئی، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان مہندی بھی لگاتے تھے اپنے جانوروں. اب یہ ایک عام انسان نہیں ہے، یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے سالوں تک حدیث پڑھائی تھی، ہزاروں علماء تیار کیے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ قربانی کے عمل کا صحیح طریقہ کیا ہے، کرنا کیا ہے ہمیں. اس کو خوب 3 دن تک دودھ جلیبی کھلا کے فربا کرتے، پھر عید کی نماز کے بعد آ کے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرتے. ایک اہتمام ہے دوستو، ایک ترتیب ہے، اس میں جان نہیں چھوڑانی. اس میں انسان جتنا کر سکے جانور کو صاف ستھرا رکھے، کھلائے پلائے، فربا کرے، پھر اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرے. یہ بہت بڑا اور برکت والا عمل ہے، برکت والا. اور دیکھیں قرآن کریم میں ایک سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر، جو سب کو یاد ہوتی ہے، انا اعطیناک الکوثر. اس کے بعد کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اس صورت میں نماز کے ساتھ قربانی کے عمل کو جوڑ دیا ہے. کیوں؟ اصل نقطے کی بات سمجھیے گا دوستو، کام دے گی آپ کو. سورہ کوثر اس موقع پر اتری تھی جب آپ علیہ السلام کو بے انتہا ذہنی طور پہ ستایا گیا، ذہنی اذیت دی گئی. جب آپ کے تیسرے بیٹے صاحبزادے فوت ہوئے نا، تو مشرکین منافقین انہوں نے مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ چلیں اولاد نرینہ اس کی تو ہے نہیں، 3 بیٹے ایک ایک کر کے چلے گئے، نسل کیسے چلے گی؟ لہذا بیٹے نہیں ہیں، کل کو یہ چلے جائیں گے، ساری بات ختم ہو جائے گی. یہ جملہ انسان پر کتنا بوجھ لگے گا کہ کسی کے لیے کہا جائے بھئی اس کی تو نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، اس کا کام کون سنبھالے گا؟ یہ گیا تو خس کم جہاں پاک، ختم ہو جائے، کچھ بھی نہیں رہے گا. بڑی تکلیف تھی حضور علیہ السلام کو، قلبی. اللہ نے تسلی دی اپنے محبت والے انداز میں، اور پہلے تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب آپ کیوں فکر مند ہوتے، ہم نے تو آپ کو کوثر دے دی ہے، خیر کثیر دے دی، ان کو بولنے دے، ساری خیریں آپ کے ہاتھ میں. تسلی. لیکن انسان جب ایک تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اس کو علاج بتایا جاتا ہے تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. اللہ نے علاج میں 2 باتیں فرمائی، آپ نماز پڑھیے
یعنی اہتمام کریں اور قربانی کیجیے. علماء نے لکھا اس سے پتہ چلا کہ قربانی ایسا عمل ہے جو انسان کو ذہنی تشویش، پریشانی، بوجھ اور آزمائش سے نکال دیتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان شانئک ھو الابتر. اگر آپ نے اللہ کے لیے نماز اور قربانی کا اہتمام کر لیا تو یقین کر لیں کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، دشمن مٹ جائے گا. اس لیے اگر کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہو نا دوستو، ستا رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، حق مار رہا ہو، تکلیف دے رہا ہو، اس عید الاضحیٰ میں آزما لیں. اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اچھا جانور لا کے اور بڑے اخلاص سے اس کو ذبح کر لیں. یہاں آپ اس کی گردن پہ چھری چلائیں گے، وہاں آپ کا دشمن خائب و خاسر ہو جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. قربانی بہت بڑا عمل ہے دوست، اور قریب آ چکا ہے. اس کی فکر بھی کریں، اپنے مال کا حساب لگائیں کہ مجھ پر قربانی ہے نہیں ہے، گھر والوں پہ قربانی ہے نہیں ہے، بالغ بچوں بچیوں پر قربانی ہے نہیں ہے. اس کی پوری ترتیب دیکھیں، تسلی کریں، اور ہمت کرنی چاہیے کہ انسان پورا سال قربانی کے لیے اپنے اسباب جمع کرے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا